السلام علیکم جی۔ پروجیکٹ عمران خان فلاپ ہو گیا، اس لیے وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے۔ وائنڈ اپ کرنے کے دوران جو ہے جس طرح یہاں پہ تو اگر محلے کا ٹینٹ سروس والا آپ کے کسی فنکشن پہ دریاں دینے کے لیے آئے تو وہ دریاں اگر اور کچھ بھی نہ ہوں تو کسی نہ کسی کونے سے پھٹی ہوتی ہیں، اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی ٹینٹ سروس والا جو ہوتا ہے وہ آخر میں اس کا بل جو آتا ہے کہ 2 دریاں پھٹ گئی ہیں اور 4 گلاس گم گئے ہیں، ان کے پیسے بھی اس کے اندر شامل کر دیں، یہ ضرور ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو بڑے پمپ اینڈ شو کے ساتھ، میرا مطلب ہے کہ ہمارے جرنیلوں کی 2 نسلوں نے اس کو سینچا، اس کو جو تھا اس کی آبیاری کی اور اس کو یہاں تک پہنچایا، تو اس کی وائنڈ اپ کے اندر کوئی ایک آدھ تھپڑ سنا لگ گیا تو یہ تو بڑی معمولی بات ہے، پائیں تھپڑ تے جان چھوٹ جائے، یہاں پہ تو خون کی ندیاں بہہ جانی چاہیے تھی۔ میرا مطلب ہے کہ 26 سال 27 سال کی محنت شامل تھی یار، کم از کم، اور 2 جرنیلوں کی نسلیں بیت گئیں اس کے اوپر، اس پروجیکٹ کو بنانے اور لانچ کرنے کے لیے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ ہو گیا۔ تو جناب عمران خان صاحب جو ہیں اس کے اوپر تو ہم اس کے مختلف پہلوؤں پہ بات کرنے شروع کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ سفارتی لحاظ سے عمران خان صاحب نے کس طرح اس ملک کا بیڑا غرق کیا۔ پاکستان کو اس وقت سفارتی لحاظ سے دنیا کے میدان کے اندر اکیلا کھڑا ہوا ہے، اور دنیا کی جو سفارتکار کمیونٹی ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ کیا آئندہ پاکستانی سفارتکاروں کے ساتھ ہمیں کوئی گفتگو کرنی بھی ہے، آف دی ریکارڈ کہیں پہ بیٹھ کے، یا ان کو لنت لنت کر کے پرے دھکیلنا۔ کیونکہ ان کے ساتھ جو گفتگو کریں گے وہ یہ جب یہ اپنے میسیجز وہ بھیجیں گے واپس سائفر کر کے، اور پھر ان کے وہاں پہ کھڑا ہوا ایک پاگل شخص وہ اس کو ڈی سائفر کرے گا اور ہمارے اوپر الزام لگا دے گا اور ہم تلے جائیں گے اپنے ملک کے اندر، تو کیا ان کے ساتھ گفتگو یا رابطہ رکھنا یا کوئی کانٹیکٹ رکھنا، ایون سوشل کانٹیکٹ رکھنا بھی مناسب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس وقت تو حالت یہ ہے۔ لیکن جب یہ مہاتما کو نازل کیا گیا تھا تو مہاتما جو تھے اس وقت، اللہ آپ کا بھلا کرے، مہاتما جو تھے وہ کیا، میں اب کیا بات کروں، پاکستان کے خارجہ امور کی جو بنیاد ہے اس کا میجر پلر جو ہے وہ ہمارا برادر ہمسایہ ملک سعودی عرب ہے، اور اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ پہلے تو سعودیوں کے ساتھ ہمارے وہ تعلقات ہیں کہ ہم حرمین شریفین کے لیے اور آل سعود کے لیے ہماری جانیں حاضر رہی ہیں۔ میں دونوں کے لیے الگ الگ کہہ رہا ہوں، حرمین شریفین کے لیے الگ اور آل سعود کے لیے الگ۔ حرمین شریفین کے لیے جان دینا پاکستان کے اندر رہنے والے کسی بھی اربن مڈل کلاس سے لے کے اور گاؤں دیہات کے ایک غریب شخص تک ایک اعزاز کی نشانی۔ حرمین شریفین جو ہیں، حرمین شریفین کے جو وارثین ہیں، خادمین ہیں، وہ پاکستان کے یا انڈس ڈیلٹا کے ان لوگوں کے ساتھ جتنا مرضی ہیوملیٹنگ گھٹیا سلوک کریں، لیکن انہوں نے سر نہیں اٹھانا، کیونکہ وہاں پہ حرمین شریفین واقع ہے۔ یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کے سامنے سر نہیں اٹھایا جاتا۔ لہٰذا سعودی عرب میں بدترین سلوک ہونے کے باوجود بھی سب سے زیادہ کم شکایات پاکستان کے اندر سعودی عرب کے بارے میں پائی جاتی ہیں۔ یہ نہیں کہ پائی نہیں جاتی، پائی جاتی ہیں۔ وہ کم ترین شکایات جو ہیں ان سے ہٹ کے بہت، اگر 10% شکایات ہیں تو 90% پھر ہمارے ایران سے محبت کرنے والے بھائیوں کا پروپیگنڈا آ جاتا ہے، جن کی ڈومیننس ہے پاکستان کے میڈیا کے اوپر۔ لیکن پاکستان کے عام عوام جو ہیں وہ اس اور ہیوملیشن انفلکٹ کرتے ہیں، اور وہ بھی کرتے ہیں اور ایرانی بھی اتنے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے برابر ہے، دونوں اپنے تعصبات کے اندر، وہ اپنے پرشین تعصب کے اوپر، یہ اپنے عرب تعصب کے اوپر اتنے ہی بدترین لوگ ہیں، برابر ہیں دونوں، ٹھیک ہے۔ بلکہ ایرانین کچھ زیادہ ہی ہوں۔ ایرانین کے پاس اپنی ایک سویلائزیشن ہے کہ انہوں نے بھی کبھی دنیا پہ رول کیا ہوا ہے،
اور عربوں کے پاس اپنی ایک سویلائزیشن ہے کہ اس وقت بھی وہ دنیا کے اندر رول کر رہے ہیں، دوسرا بڑا مذہب ہے دنیا کا۔ تو یہ دونوں جو ہیں یہ دونوں سویلائزیشن کا کانفلکٹ ہے۔ خیر میں تو سعودی عرب کی بات کر رہا تھا، تو سعودی عرب کے اوپر ہمارے جو تھے وہ کھڑے رہتے تھے، ہمارا جو پلر ہے بیسیکلی سعودی عرب کا۔ جب مہاتما تشریف لائے تو اس وقت جو تھا ایم بی ایس وہ اپنا جٹ جفا بچھا رہا تھا، سازشیں کر رہا تھا کہ کس طرح ابا جی کو مسلسل وینٹیلیٹر پہ لگا کے تو میں پکا پکا حکمران بن جاؤں۔ نواز شریف صاحب جو تھے اپنے آخری دنوں میں انہوں نے یہ بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ جب بھی جائیں تو ابا جی سے ضرور ملیں، اس کے ابا جی سے، جبکہ اس کی خواہش ہوتی تھی کہ میرے سے مل لیں تو وہ بچوں کی ذرا نہ چھلانگے ٹپوسیاں مار رہا ہوتا تھا، باندر ٹپوسیاں مار رہا ہوتا تھا نا ایم بی ایس۔ لیکن نواز شریف تو بڑی سنجیدگی اور متانت سے ابا جی سے مل کے آیا کرتے تھے۔ پاکستان کا وزن جو تھا وہ سعودیوں کے ہاں کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور اگر پاکستان کا حکمران جو ہے وہ ابا جی سے مل رہا ہے تو ایم بی ایس جتنی مرضی ٹپوسیاں مار لے اس کی اہمیت اپنے ہاں نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر بندوق والے آنے ہیں ایم بی ایس کو بچانے تو ان کی میجورٹی پاکستان سے آنی ہے۔ مہاتما جب تشریف لائے تو انہوں نے اپنا پورا وزن جو تھا وہ ایم بی ایس کے پلڑے میں ڈال دیا، اس کی گاڑی کی ڈرائیونگ کی۔ ایم بی ایس نے جا کے ابا جی کا وینٹیلیٹر جو تھا نا اس کو کہہ دیا ابا جی کو آپ پرماننٹ وینٹیلیٹر پہ رکھیں۔ آپ یہ کہیں گے یہ میں بڑی بات کہہ رہا ہوں، لیکن ایم بی ایس جو ہے اس کو جب تک یہاں سے فل فلج سپورٹ نہیں ملی اس نے فل فلج ہاتھ نہیں پھیلائے، ٹھیک ہے؟ پھر اس پہ حملہ شملہ ہوا، وہ ان کا اندرونی مسئلہ، ہم اس پہ بات نہیں کرتے۔ اس کے بعد چلے آپ نے پورا وزن ڈالا ہے تو اب پاکستان کے لیے اپنے لیے اس کی کوئی قیمت وصول کر لیں، تو اپنے لیے تو انہوں نے کر لی کہ ایم بی ایس نے انہیں خوش ہو کے گھڑی بنا کے دی، 2 گھڑیاں تھیں، ایک ایم بی ایس نے کہا میں پہنوں گا اور ایک آپ پہنیے گا، اور یہ دنیا کے اندر 2 گھڑیاں ہوں گی لمیٹڈ ایڈیشن، اور لمیٹڈ یوتھیوں کا بھی ہوتا ہے ایڈیشن کا ہو، لمیٹڈ ایڈیشن کی 2 گھڑیاں ہوں گی۔ تو پھر وہ گھڑی آئی، پھر وہ گھڑی جو تھی توشہ خانہ سے چوری کی گئی، توشہ خانہ سے چوری جس طرح 250 تولے سونا، پتہ ہے نا آپ نہیں پتہ؟ وہ پھر وہ یار وہ 250 تولے سونا بھائی توشہ خانہ سے چوری بھائی ہے پنکی بھائی نہیں، وہ یار وہ اس نے اپنے عمران شفقت نے بھی ولاگ کیا تھا نا یار اس پہ، ٹھیک ہے چلو پھر آپ کو وہ کسی اور ولاگ میں بتائیں گے۔ وہ جب سونا بھی چوری ہوا، یہ تو 2 بڑیاں ڈکیتیاں تھیں نا، اور اس کا ذکر ہی نہ کریں، اس کی انٹری ہی نہ ڈالے توشہ خانہ کے اندر، نہیں ڈلنی تھی سر، ٹھیک ہے؟ وہ سونا تھا، اس کے بارے میں تو ایک حافظ قرآن اعلیٰ افسر تھے، انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کی انی پئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو ان کے عہدے سے چینج کروا دیا گیا، پھر ان کی جگہ پہ فیض جاری ہو گیا، لیکن جو وہ 250 تولے سونا تھا، ٹھیک ہے، وہ باقاعدہ جمع ہو گیا تھا، وہ نکلوایا گیا، وہ سارے کچھ مٹائے گئے اس کی انٹری میں شینٹری، وہ تحفہ ملا تھا پرائم منسٹر صاحب کو۔ تو پرائم منسٹر کہتے ہیں میں تو مہاتما ہوں، میرے اوپر تو لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، فارمر پرائم منسٹر۔ تو اسی طرح گھڑی ملی، تو گھڑی انہوں نے کہا کہ جی اب میں بیچنے کے لیے بھیجوں، اور بیچنے کے لیے بھیجی جب گئی تو ظاہر لمیٹڈ ایڈیشن تھی، تو لمیٹڈ ایڈیشن میں فون کر دیا انہوں نے ایم بی ایس کو کہ پایا تھوڑی گھڑی بیچن آئے نے، انہوں نے کیا خرید لو، کتنے دی بیچتا ہے؟ انہوں نے کہا جی اینے دی بیچتا ہے، اور اتنے کی بیچتا ہے تو انہوں نے کہا جی خرید لو، اور یوں وہ گھڑی جو تھی خرید لی گئی۔ تو کیا میں کہوں آپ کو، تو وہ گھڑی جب خرید لی گئی نا تو وہ تعلقات پھر اس کے بعد، اس سے پہلے جو تھا وہ یہ ہو چکا تھا، مطلب 2 دفعہ ایم بی ایس نے اس شخص کو آزمایا ہے، تو اس نے دونوں دفعہ اس کو ڈنگ مارا۔ ایک دفعہ تو اس کو جب وہ کلاؤن جو تھا نا ٹرمپ کلاؤن جو تھا وہ ملنے کے لیے موقع نہیں دے رہا تھا، تو اس نے ایم بی ایس کی سفارش دلوائی۔ ایم بی ایس نے ان دنوں ٹرمپ کی جو ایوانکا ٹرمپ تھی اس کو کافی لمبے لمبے جو تھے وہ تحفے پیش کر رکھے تھے، اور وہ محبتوں کا زمزمہ بہہ رہا تھا ادھر، تو اس نے کہا بھائی آج کل تمہارے تعلقات اچھے ہیں امریکہ کے ساتھ، تو ٹرمپ نے کہا تو بھائی ہے ہمارا، لے جا یار جہاز بھی لے جا۔ تو ان دنوں اس نے اپنا وزن ڈالا تھا نا ایم بی ایس کی گود کے اندر، ایم بی ایس کی پلڑے کے اندر، او بھائی تو جہاز لے جا، وہ 747 ٹوپی والا جہاز لے جا تو ہمارا، تو لے کے گیا، اور اسی جہاز میں بیٹھ کے ایم بی ایس کی نا ساتھ وہی کر رہا تھا جو کہ اس نے پاکستان کے وہ
جو ہیں سپہ سالار اس کے ساتھ وہی بد زبانی، گھٹیا پن، گالم گلوچ، مطلب کیا کہیں، جو اندر گند ہے وہ باہر گند نکالنا شروع کر دیا. بھاما انہوں نے جہاز بہ کے تے ایم بی ایس کے جہاز بہ کے ایم بی ایس نے گالا کڈن ڈے. ٹھیک ہے، وہ جناب ایم بی ایس کو ان کے سٹاف نے بتایا کہ بھائی یہ جو ہم آپ کو اس کو لے کے آئے ہیں نا جدہ سے یہاں تک، تو جناب کی خدمت کے اندر یہ گستاخیاں کرتا رہا. ایم بی ایس تک جب یہ میسج پہنچتا اس وقت تک وہاں سے لے کے امریکہ سے اس کو طیارہ اڑ چکا ہوا تھا. تو ایم بی ایس نے طیارے کو آن بورڈ میسج دیا کہ اس کو واپس اتارے، اس کی تشریف کے اوپر ایک زوردار ٹھڈا مارے اور اس کو وہاں پہ پھینک کیا. یہ میرے بارے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، انہوں نے ریکارڈنگ سنا دی تھی جناب. اب اس احمق شخص کو یہ نہیں پتا کہ وہاں پہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ساتھ ارد گرد سارے جب شہباز گل کتنے وہ نظر نہیں آیا. بھائی میری گزارش ہے جو بھی شہباز گل کو گرفتار کرے ان کو کسی اچھے والے وہ قید کے اندر ڈالا جائے. مطلب کہ وہ نا ملائیشیا سے پی ایچ ڈی ہیں اور وہ امریکہ سے پوسٹ ڈاکٹریٹ ہیں، جو کہ انہوں نے ڈیفالٹ کیا ایسا ایچ ای سی کے وہ گئے تھے اس کے اوپر احسن اقبال کے زیر اہتمام جو اسکالرشپ نہیں آئے تھے ان میں سے پوسٹ ڈاک کا اسکالرشپ لے کے گئے تھے. تو وہاں سے وہ پھر یوتھیاپا میں پوسٹ ڈاک کر کے تشریف لائے تھے. تو ماشاء اللہ جو ان کی زبان ہے دلے اور کنجر جو ان کے طرح کی جو زبان ہے، مطلب کہ وہ ہاں وہ اس میں پی ایچ ڈی کر کے آئے ہوئے، تو ان کا احترام کیا جائے، پی ایچ ڈی ہیں. ٹھیک ہے، ہاں اور کچھ نہیں ہے، بس ان کے لیے وہی ایک کیس ہی کافی ہے کہ انہوں نے اپنا پی ایچ ڈی ڈیفالٹ کیا تھا اور قائد اعظم یونیورسٹی اور اسلامک یونیورسٹی میں اپنی اسٹوڈنٹ کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالا. تو بس یہ 2 کیسز کافی ہیں ان کے لیے، اور ان کو کچھ نہ کہا جائے. ان کی بکواسیات جو ہیں وہ اللہ پہ چھوڑ دیجیے. خیر ایسا جملہ مترزہ آ گیا درمیان. اچھا دوسرا جو اس کے اندر میں سعودی عرب پہ زیادہ دیر لگے کیونکہ سعودی عرب سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں. دوسرا جو ہمارا ایشو تھا نا وہ یہ تھا، وہ ہے متحدہ عرب امارات کا. متحدہ عرب امارات والے جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ ان کے تعلقات جو ہیں وہ کوئی مناسب نہیں رہے. متحدہ عرب امارات جو ہے شیخ زید بن سلطان النہیان جو ہیں وہ بھٹو صاحب کو اپنا بھائی سمجھتے تھے، اور جب ضیاء الحق نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی تو اس کے بعد کبھی بھی متحدہ عرب امارات کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہو سکے. لیکن متحدہ عرب امارات کی ایک مجبوری بھی تھی. پاکستان کا سارا ناجائز پیسہ، ساری بلیک منی، ساری منشیات کی پیسے جو تھے وہ متحدہ عرب امارات کے میں جا کے جمع ہوئے، اور متحدہ عرب امارات کی جو موجودہ حالت ہے اس کا باعث بنے. پاکستان کا کسی زمانے میں تو یہ فیشن تھا، اب تھوڑا سا چینج ہو گیا. پاکستان کا تو ہر نو دولتیا بلکہ تھوڑ دولتیا مطلب جس کے پاس چند ارب روپیے ہیں اس نے وہاں پہ ایک فلیٹ ضرور رکھا ہوتا تھا مختلف مقاصد کے لیے، سمجھتے تو ہے نا آپ، اس نے وہاں پہ ایک فلیٹ ضرور رکھا ہوتا تھا. تو یہ متحدہ عرب امارات کو پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھنے کے اندر وہ کرتا تھا. متحدہ عرب امارات نے پاکستان میں جو بھی انویسٹمنٹ کی وہ انتہائی سبسڈائز ریٹ پہ کی. مطلب ہم نے ان کو وطین کا لائسنس مفت میں دے دیا، اور جاتی دفعہ وہ $450 ملین کا بیچ کے گئے ہیں وطین کا پورا سیٹ اپ جس کے اندر لائسنس شامل تھا. یعنی بینظیر بھٹو صاحبہ نے دیا تھا. یار سیدھی سی بات ہے، پیپلز پارٹی ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے جب بھی آتے ہیں، بینکوں کے لائسنس ان کو مفت دے دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا، اور وہ جب سارا کچھ انجوائے کر لیتے ہیں، جتنی انویسٹمنٹ لگی ہوتی ہے اس سے 10 گنا زیادہ پروفٹ نکال لیتے ہیں. تو اس کے بعد پھر چنگا کھانچا کھانے کے لیے وہ پھر سارے کا سارا موبلنگ جو ہوتا ہے وہ کسی کو بیچ دیتے ہیں. تو اس موبلنگ نہیں، خیر ایک اور تھا، لیکن وہ بیچ کھاتے ہیں اس کو. چلو وہ ہمارا آج کا موضوع نہیں. تو متحدہ عرب امارات کے ساتھ ہماری یہ رہی. ویسے بھی جیسے کراچی سے اڑے تو پہلا سٹاپ پڑتا تھا، کویت اس کے آگے تھا، بحرین اس کے آگے تھا، قطر اس کے آگے آتا تھا. تو اس لیے ہمیں متحدہ عرب امارات اور عمان اس کے ہمسائے میں پڑتا تھا. تو متحدہ عرب امارات سے ہمیں بھی بنا کے رکھنی ہے اور اس کو بھی بنا کے رکھنی. لیکن عمران خان صاحب وہ شخص تھے جس نے متحدہ عرب امارات کو موقع دیا کہ اس کے وزراء نے پاکستان کے اوپر سوشل میڈیا پہ سر عام لعن طعن فرمائی، کیونکہ انہوں نے ایسی بکواسیات کر دی ان کے خلاف. ٹھیک ہے، اور اس لیے پاکستان کے اندر اگر بینظیر بھٹو کی حکومت ہو تو وہ کبھی سعودیہ کے خلاف نہیں بولے گی، حالانکہ اس وقت پاکستان کے خلاف پیپل پارٹی کی حکومت ہو.
پاکستان کے سعودیہ کے ساتھ تعلقات ہمیشہ ٹینس رہتے ہیں پیپلز پارٹی کے دور کے اندر، اور ایران کی طرف زیادہ جھکاؤ ہوتا ہے، حالانکہ ایران سے ہمیں گالیوں کے علاوہ اور لاشوں کے علاوہ کبھی کچھ نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ اور جب بھی پاکستان کے اندر نواز شریف صاحب کی حکومت آئے یا مطلب کہ اینٹی پیپلز پارٹی حکومت آئے، تو سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بڑے آئیڈیل ہو جاتے ہیں، اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ اور ایران کے ساتھ تعلقات کے اندر سرد مہری آ جاتی ہے۔ یہ ایک نیچرل فلو ہے اگر ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی کا تجزیہ کریں۔ اچھا، اس دوران جو ہے وہ پاکستان جو ہے اس کے 2 نئے دوست بنے ہیں خارجہ کے محاذ کے اوپر۔ یہ بھٹو ضیاء الحق کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ ایک ہے ملائیشیا، اور ملائیشیا میں جو ہمارے دوست بنے ہیں ان کے اندر ان بچوں نے کردار ادا کیا جو پاکستان سے تعلیم حاصل کر کے گئے ہوئے تھے۔ تو ملائیشین ہائرارکی میں ڈاکٹر انور ابراہیم بھی ہمارے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے میرے خیال پڑھ کے گئے ہوئے ہیں، یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے۔ ٹاپ کے ان کی ہائرارکی جو تھی، مجھے 1-2 دفعہ آفیشیل ڈیلیگیشن میں جانے کا اتفاق ہوا، تو پاکستان کے صرف پاکستان سے گئے ہوئے ڈیلیگیشن کو یہ سہولت یا یہ عیاشی دستیاب تھی کہ وہ جس بھی منسٹر کا دروازہ کھول کے اندر چلے جائیں، کیونکہ ان کی کسی کی لاہور کے ساتھ، کسی کی کراچی کے ساتھ یادیں وابستہ ہیں، ان کے ساتھ لاہور کراچی ڈسکس کرنا شروع کر دو تو وہ جناب ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ ہماری گڈ ول ایگزسٹ کرتی تھی، لیکن اس گڈ ول کو مٹیریلائز تب کیا گیا جب کہ میاں منشا صاحب نے 40% شیئر ایم سی بی کے ملے بینک کو بیچ دیا، اور پھر جب بھی پاکستان کی کوئی نئی حکومت آتی ہے، اب دیکھیے نئی حکومت آئے گی نا تو ملائیشیا کا فارن منسٹر فوراً پاکستان کا دورہ کرے گا، بھلا کیوں؟ وہ کہے گا جی اینا سرمایہ کارا جی ساڑی انویسٹمنٹ تے پنگے بازی نہ کرنا ہے، تو ٹھیک ہے، ورنہ تو ایم سی بی چھین کے میاں منشا سے حسین لوائی کو دے دینا تھا نا جناب زرداری صاحب نے، ایسے گلو نہیں تھا۔ تو خیر ملائیشیا ایک ہمارا نیا دوست دریافت ہوا، لیکن ہم ان کو زیادہ یوز نہیں کرتے تھے۔ زیادہ جو اسلامی برادرزم آیا وہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ آیا رجب طیب اردوغان، ترکی دریافت کیا۔ رجب طیب اردوغان صاحب جو ہیں وہ چونکہ خلافت کا نام لے کے اپنے پولیٹیکل وہ جو مقاصد ہیں ان کو آگے بڑھاتے ہیں، اور خلافت کے بچانے کے لیے خلافت عثمانیہ جس کا ہیڈ آفس ترکی میں تھا، جس کی بحالی کے لیے اردگان کام کر رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے پاکستان بڑے صغیر کے اندر واحد تحریک چلی تھی جس کا نام تحریک خلافت تھا۔ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی، اگر انسانی تاریخ کے اندر چند ایک پڑھے لکھے انسانوں کا شمار کیا جائے تو مولانا محمد علی جوہر کا ان کے اندر شمار ہوگا۔ ان کو 28 سے زیادہ زبانوں پہ عبور تھا اس وقت، اور ان کے باقی علوم کی کیا ہوگی، اور وہ جب اور بلا کے خطیب تھے اور مسحور کر دینے والی صلاحیت رکھتے تھے۔ تو خیر وہ اس ہم بات کر رہے ہیں اس کی، اللہ کا بھلا کرے، تحریک خلافت۔ تو تحریک خلافت کے اندر جب جو تھا، اگر کسی خطے نے خون بہایا، قربانیاں دی ہیں، تو وہ بڑے صغیر کا خطہ ہے۔ یوں رجب طیب اردوغان کی محبت کا، جبکہ وہ خلافت کے موضوع پہ کھیل رہا ہو، ایکسپلائٹ کرنے جا رہا ہو، تو اس کا پاکستان کی طرف جھکنا ایک نیچرل عمل تھا۔ تو یہ دوسری سپورٹ ہمیں وہاں سے مل گئی، یا ان کی طرف سے ہمیں کہا گیا۔ لیکن ہوا کیا؟ ایم بی ایس کے ساتھ جو گند مارا اس نے، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ لیکن جو دوسرا گند مارا وہ یہ ہے کہ ترکی کے صدر خود چل کے آئے، پارلیمنٹ سے خطاب کیا، اور عمران خان کو اکیلے میں جا کے کہا کہ آپ نواز شریف کے ساتھ کر رہے ہیں زیادتی، اس نے کرپشن نہیں کی۔ میں آپ کو اس بات کی باقاعدہ حلف دینے کو تیار ہوں، تو آپ کر رہے ہیں زیادتی، اس کے ساتھ زیادتی مت کریں، اس کو چھوڑ دیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ تم کیا بیچتے ہو سالے، ٹھیک ہے، میرے تو جو دل میں آئے گا میں کروں گا۔ اس کے بعد طیب اردوغان صاحب جو ہیں وہ روٹین کے بیانات تو ٹھیک ہیں، کوئی محبت نہیں پھوٹی ان کی، کوئی دفاع کے 2-4 وہ ہم نے ان سے ڈرون بنوا لیے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ وہ جو تھا وہ بحری جہاز بلجم کلاس وہ کیا ہے وہ کر دیا، وہ تھوڑا بہت جاری رہا۔ سویلین جس ایکسچینج وہ بھی انہوں نے بیچا نا جی، ہمیں جہاز بھی تو انہوں نے بیچے نا بحری جہاز، تو وہ جس سے ہمیں کو $4 ملنے تھے وہ والا تعلق انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں بننے دیا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو پاکستان میں مارکیٹ کیا دبئی 2 کے طور پہ، کہ جناب جو اس کو دبئی کا کنجر خانہ پسند نہیں ہے وہ ہمارا
آگے انجوائے کر لے، اتنے پیسے دے اور وہاں کی نیشنلٹی لے اور وہاں پہ فیملی سمیت منتقل ہوں اور وہ اس طرح ترکی میں پراپرٹی بوم کے اندر اپنا حصہ ڈالیں. ٹھیک ہے، یہ جناب جو تھا یہ ترکی کو ہم نے ایسے دھکیلا، سعودیہ کو ایسے دھکیلا. ملائیشیا کے اندر جا کے مہاتما نے سارے انڈے جو تھے وہ مہاتیر محمد کے پلڑے میں ڈال دیے، جبکہ مہاتیر محمد جو تھا وہ ایک بدنیتی سے حکمران آیا ہوا تھا. الائنس تھا، پہلا آدھا مہاتیر محمد نے حکومت کرنی تھی، دوسرا آدھا جو تھی وہ انور ابراہیم نے حکومت کرنی تھی. تو مہاتیر صاحب جب حکومت میں 2.5 سال اپنے پورے کر گئے، 5 سال یا 4 سال میں سے 2 سال ہوں گے، مطلب آدھا عرصہ پورا کر گئے، تو اس کے بعد عمران خان بن گئے کہ میں نہیں جانا، ہاں نہیں میں نہیں جانا. اچھا یہ کانفرنس ہو رہی ہے 6 مہینے اور بڑھا دو، انہوں نے کہا ماما باہر ہو، معاہدہ ہے گا. تو جب یہ ہوا تو انہوں نے جناب حکومت توڑ کے تو کرائسس پیدا کر دیا وہاں. ایگزیکٹلی ویسے ہی جیسے یہاں پہ ہوا. مہاتیر نے بھی ایسے ہی گند کیا جاتے ہوئے اپنی ساری عمر کی جو اس کا ایمیج تھا جو ہم بناتے رہے لوگوں کے سامنے کہ مہاتیر محمد بہت عظیم آدمی ہے یار، عظیم لیڈر ہے، ٹھیک ہے ڈاکٹر مہاتیر محمد، وہ اس کا سارا ہی بیڑا غرق کر گیا جاتے ہوئے. جس طرح مہاتما نے اپنے سارا امیج، پرسیپشن، پرسنالٹی جو تھی اس کا بیڑا غرق کیا نا جاتے ہوئے، ڈرپوک دوڑ لگا گیا، نیازی نکلا. تو خیر کہنے کا مطلب تھا یہ تھے وہ خارجہ کے محاذ کے اوپر ملائیشیا، ترکی، سعودیہ، ایران اور امریکہ. تو پتہ ہی ہونا ہے ہمارا سفیر وہ جو مجید تھا وہ ٹرمپ کی کیمپین چلاتا رہا جی، اور ایسی اس نے چلائی انڈینز نے بھی تھی، لیکن انہوں نے امریکیوں کو پتہ نہیں چلنے دی. لیکن یہ اس طرح کا احمد آدمی تھا، اتنا کہ بڑا یوتھیا تھا کہ چونکہ عمران خان کا خیال تھا کہ جناب ٹرمپ آ رہا ہے، تو انہوں نے ٹرمپ نہیں تو آنا ہی ہے، اسے تو کوئی نکال ہی نہیں سکتا. جس طرح ہم جیتے ہیں اس طرح ہی ٹرمپ جیتا ہے. تو وہ انہوں نے جناب اگر ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا تو اس کو کوئی نہیں نکال سکتا، اس وقت تک تو کوئی نہیں نکال سکتا تھا نا. تو لہٰذا ٹرمپ کی انہوں نے کیمپین تک پاکستان کے سفارتی عملے نے کر دی، جو کہ انتہائی گھٹیا اور غیر سفارتی حرکت. اب نتیجے کے طور پہ اگر ہم یہ توقع کریں کہ 2 سے 3 جو ہے وہ لابنگ کمپنیاں ہائر کر کے ہمیں بائیڈن فون کرے گا تو ہم سے بڑا احمق کون ہوگا؟ نہیں کرتا بھی. آپ اس کے خلاف انتخابی مہم چلاتے رہے. آپ کا جو نیا اپنا سفیر ہے وہ جا کے ملاقاتیں کر رہا ہے، امریکہ پہنچ گیا، لیکن اس کے اوپر اعتراض ہے ان کو کہ جناب یہ بہت ہی بڑا وہ ہے. تو خیر ہم نے بھی امریکیوں پہ اعتراض کر دیا، جو اعتراض کے ساتھ کاؤنٹر ہو جائے گا اور پھر 2 سفیر آ جائیں گے. ابھی تک سرکاری طور پہ جو ہے وہ میرا مطلب ہے کہ چلے وہ غلطی ہو گئی تھی وہ میرے سے، چلے چھوڑے. تو خیر وہ جو ہے امریکہ کے ساتھ جس طرح تعلقات خراب کیے اور تمام تر خدمات وہاں سے وڈرال کی جو تھی، وہ ان کا خیال تھا کہ وہ 1 سپٹمبر کو جائیں گے، اور ان کا خیال تھا کہ ہم 1 سپٹمبر تک طالبان کو روک لیں گے اور انہیں کہیں گے کہ وہ کابل میں نہ داخل ہوں. اور ہم نے روکا بھی ہوا تھا. آپ دیکھیں گے کابل تک پہنچے تھے طالبان جو تھے اور وہ گیٹ پہ جا کے رک گئے تھے. حقانی صاحب کے فائٹر جو تھے وہ بھائی نا آپ کا کرزئی دوڑ گیا، حضور امریکہ بہادر آپ کا کرزئی دوڑ گیا اور خلا پیدا ہو گیا. کرزئی اور کرزئی کے جتنے بھی ارد گرد تھے وہ جتنی بھی بڑکیں لگاتے تھے وہ سالے شالے سارے وہ سارے دوڑ گئے سر. امریکہ بہادر کو یہ بتانا تھا لیکن کسی نے نہیں بتایا، اور امریکہ کے میڈیا کے اندر جو بیانیہ پچھلے 20 سال سے تھا وہ 2 سال میں اور آگے بڑھ گیا، اور اب وہ ہمیں مجرم گردانتے ہیں. اور امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ اپنی سرد مہری کے انتہائی نچلے لیول پہ آئے ہیں. لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ امریکہ جب یہاں سے جاتا تھا تو وہ کسی اور کو اپنی گود میں نہیں اٹھاتا تھا، لیکن اب کی بار امریکہ نے بھارت کو گود میں اٹھا لیا، اور آخر کار اس نے اپنے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے مہاتما نے امریکہ کی تعریف کرنا شروع کی، اور امریکہ کے میڈیا نے اس کی تعریف تو وصول کر لی. انہوں نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا، لیکن اس کو جو سپورٹ چاہیے تھی وہ فراہم نہیں کی. اس احمق شخص کو وہ سپورٹ فراہم نہیں کی. کرو کارگو آیا تے بارو پڑوا کو آیا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں پاکستان کا مکھی منتری جو ہے وہ ہمارے مکھی منتری کے بارے میں کس طرح کہہ رہا ہے. اور ابھی انڈین میڈیا کو حسب سابق حسب روایت جو اس کا بیانیہ ہے کہ وہ پاکستان آرمی بیشنگ کا کوئی موقع نہیں جانے دیتا. اگرچہ پاکستان آرمی ہماری بیشنگ کا بھی کوئی موقع نہیں جانے دیتا.
لیکن بھارتی میڈیا کی بات ہو رہی ہے تو ان کا جو موقع نہیں جانے دیتا، تو نتیجے کے طور پہ جو تھا وہ انہوں نے اگر کوئی ہمدردی ان کے لیے کسی پاکستانی کے دل میں جو محب وطن پاکستانی ہے، جو پاکستان کے لیے درد رکھتا ہے، اس کے دل میں اگر ایگزسٹ کرتی تھی تو وہ بھی چلی گئی۔ تو یوں یہ وہ ہے پورا طریقہ کار جس کے تحت عمران احمد خان نیازی نے پاکستان کو عالمی سطح کے اوپر جو تھا وہ تنہا کیا۔ یہ تمام باتیں فردن فردن علیحدہ علیحدہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں، لیکن چونکہ 1331 دن کا اس کا اقتدار خاتمے کو پہنچا ہے تو میں نے کہا کہ یہ چیزیں آپ کی خدمت میں ایک کمبائن شکل میں پیش کی جائیں۔ اکانومی کا جائزہ بھی لیں گے، اور بھی 2-3 چیزیں ہیں ان کا ہم اس کی گورنمنٹ کے اندر جائزہ لیں گے کہ یہ جو سونامی تھا، عمران احمد خان سونامی جو تھا، یہ کتنی بڑی تباہی پھیر کے گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔